والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: أحل الله البيع وحرم الربا. آج کے درس میں آداب البیع والشراء، خرید و فروخت کے جو آداب ہیں اس سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور ربا کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں کی قرآن میں تعریف بھی کی ہے جو حلال تجارت تو کرتے ہیں مگر ساتھ ہی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کچھ ایسے مرد ہیں کہ ان کی خرید و فروخت اور ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں غافل کرتی، نمازیں قائم کرنے سے ان کی تجارت ان کو نہیں روکتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی مانے نہیں ہوتی، بلکہ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو حکم دیا اس بات کا کہ جب اللہ کے ذکر کا وقت آ جائے، اللہ کے ذکر میں نماز بھی ہے اور اس میں بطور خاص جمعہ کے دن، اور جمعہ کے دن میں بھی نماز جمعہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ نے حکم دیا تجارت میں، کام کاج میں مشغول ہیں تو اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہیں، بلکہ تجارت کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور تجارت کو چھوڑ دو، یعنی کاروبار کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ نماز ہو جائے پھر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی روزی تلاش کرو۔ اللہ نے نرم بنایا زمین کو کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، کیا کرنا ہے؟ اس نرمی کا فائدہ اٹھانا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے اطراف، اس کے کناروں میں چلو، گھومو پھرو، محنت کرو، کوشش کاوش کرو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیع کو، تجارت کو حلال کر دیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام کر دیا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تجارت کرنا چاہیے۔ زیادہ خیر و برکت کس میں ہے؟ ملازمت کے مقابلے میں تجارت میں۔ آدمی تجارت کرے، اس میں خیر و برکت زیادہ ہے۔ البتہ اس کے بھی آداب ہیں اسلام میں، جیسے ہر چیز کے آداب ہیں ویسے ہی خرید و فروخت کے آداب ہیں۔ آج کے درس میں ہم 5 آداب کا تذکرہ کریں گے، کل 10 آداب انشاءاللہ واضح کریں گے ہم 2 دروس کے ذریعے، لیکن آج کے درس میں 5 آداب کا تذکرہ ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو ادب ہے، جس کا ایک آدمی کو، ایک تاجر کو لحاظ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ تجارت جب کرے تو حرام چیزوں سے تجارت نہ کرے۔ جتنی بھی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے ذریعے تجارت نہ کرے، ان کے ذریعے کاروبار نہ کرے، ان کے ذریعے کمائی نہ کرے۔ اب حرام کردہ چیزوں میں کیا ہے؟ حرام کردہ چیزوں میں بھئی اب شراب ہے، شراب کے علاوہ وہ جو نشہ آور چیزیں ہیں، نشہ آور چیزوں کے علاوہ وہ جو مطلب یہ کہ سگریٹ دھواں والی جو چیزیں ہیں نا، یہ ہیں۔ اس کے علاوہ فحش مجلات جس سے بے حیائی بڑھتی ہے اور معاشرہ خراب ہوتا ہے، بگڑتا ہے، ایسے مجلات بھی جو ہے اس کی تجارت، اس کا کام کاروبار نہیں کرنا ہے۔ لہذا شراب، نشہ آور چیزیں اور وہ دھوئیں والی چیزوں سے مراد مقصود وہاں بیڑی، سگریٹ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، وہ فحش مجلات، ایسی تمام چیزیں جو حرام ہیں
ان تمام چیزوں کی تجارت نہیں ہونی چاہیے، اس سے روک لگا دی گئی، اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ یہ ویسے بھی حلال نہیں ہے، جب حلال نہیں ہے تو پھر حلال چیز کی تجارت ہونی چاہیے، حرام چیز کی تجارت نہیں۔ معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ حرام چیزوں کے ذریعے وہ جو ہے نفع حاصل کرتے ہیں اور اس کی تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے رہتے ہیں، لہذا ان کو اس سے باز آنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ تو ایک پہلا ادب یہ ہے بالاختصار۔ بہت ساری چیزیں حرام کردہ چیزیں ہیں، لیکن اس میں بطور اس میں ہم نے مثال دیا ہے، ایک تو شراب بھی ہے نا، شراب بھی حرام کر دی گئی ہے، لہذا اس کی بھی تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا جو ادب ہے آج کے اس درس کا ایک تاجر کے لیے، وہ کیا ہے؟ حرام کردہ چیزیں نہیں، منع کردہ جو چیزیں ہیں۔ فرق ہے حرام اور منع کردہ چیزوں میں۔ منع کردہ جو چیزیں یا جس سے روک لگا دی گئی، جس سے منع کر دیا گیا، جس سے روکا گیا، ان کے ذریعے تجارت نہ کرے۔ اس کے لیے ایک مثال دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ شریعت نے اس بات سے روکا ہے تاجر کو کہ کوئی چیز اس کی ملکیت میں نہیں آئی ہے اور وہ اس کی تجارت کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا نا۔ چیز کا ابھی مالک نہیں ہوا، چیز ابھی قبضے میں نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، اور آپ اس سے پہلے اس کی تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر سکتے آپ۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کوئی گاہک میرے پاس آتا ہے، کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، وہ چیز میرے پاس نہیں ہوتی، تو کیا میں اس کے لیے دوسری جگہ سے چیز منگا کر کے دے سکتا ہوں؟ اب چاہیے اس کو اور چیز میں منگا کر کے دیتا ہوں۔ جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، دکانوں میں ہم بیٹھے ہیں، میری دکان میں موجود نہیں ہے، گاہک آ کر وہ چیز مجھ سے مانگتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، گاہک کو ایسے ہی کھڑا رکھتا ہوں، تھوڑی دیر میں اپنے آدمی کو بھیج کر دوسری جگہ سے وہ چیز منگا کر کے ان کو دے دیتا ہوں۔ تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے کہا، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس چیز کی تجارت نہ کرو، نہیں کرنا اس چیز کی تجارت، منع ہے نا، یہ روک دیا گیا، اسے روک لگا دی گئی اس پر۔ ہاں ایک صورت میں یہ جائز ہے، گاہک خود اگر آپ سے کہتا ہے آپ ہی منگوا کر دیجئے، تب آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، گاہک آپ سے نہیں کہتا، مطالبہ نہیں کرتا ہے، آپ اس گاہک کو اپنا ہی ہمیشہ گاہک بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس کو رکاتے ہیں اور دوسری جگہ سے کیا کرتے ہیں، منگوا کر کے اسے دے دیتے ہیں، تاکہ گاہک نہ جائے، میرے پاس ہی آتا رہے، دوسرے پاس نہ جائے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس طرح آپ نہیں کر سکتے، اس سے روک لگا دی گئی، اس سے منع کر دیا گیا۔ آپ کے قبضے میں مال ہے، آپ کا مال ہے، مال کے آپ مالک ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کی تجارت کیجئے۔ اب دوسری جگہ سے جو منگا کر کے دینے کی بات ہے، آپ اپنی طرف سے ایسا نہ کریں، گاہک اگر مطالبہ کرتا ہے تو آپ کو ایسا کرنے کی اجازت ہے، آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے نا، خاندانی جھگڑے میں مال کو لے کر کے نزاع پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی مال تقسیم نہیں ہوا، مال ابھی قبضے میں نہیں آیا، مال کے ابھی آپ مالک نہیں بنے، یا زمین کے آپ مالک نہیں بنے، گھر کے آپ مالک نہیں بنے، آپ اس کی تجارت کرتے ہیں یا آپ اسے بیچ دیتے ہیں، نہیں بیچ سکتے آپ، ایسا منع ہے ایسا کرنا۔ مارکیٹ میں مال ابھی پہنچا نہیں، مال کے ابھی آپ مالک نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی آپ کیا کر رہے ہیں، مال کو فروخت کر دیتے ہیں۔ سامنے والا اس مال کی نوعیت کو جانا نہیں ہے، اس نے پہچانا نہیں، اس کے علم میں نہیں ہے مال کیسا ہے، اور آپ نے اسے فروخت کر دیا ہے۔ ایسا مارکیٹ میں بہت ہوتا ہے، لہذا اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مال کو پہلے اپنے قبضے میں لیں، حتیٰ کہ یہاں تک اہل علم کہتے ہیں آپ کا ذاتی مال ہے، آپ نے اسے لے لیا ہے، لیکن ابھی وہ آپ کے قبضے میں نہیں آیا، قبضے میں آنے سے پہلے آپ اس کا سودا کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ اس کی تجارت کرتے ہیں، نہیں، منع ہے۔ تو ایک ہے حرام کردہ چیزوں کے ذریعے تجارت، یہ منع ہے۔ دوسرا، ایسی چیزیں جس میں شریعت نے روک لگا دی ہے، آپ اس کے ذریعے تجارت کریں، یہ بھی منع ہے۔ البتہ ایک صورت اس کی جائز ہے،
وہ بیع سلم کہتے ہیں نا، بیع سلم، وہ ٹھیک ہے۔ بیع سلم کیا ہوتی ہے؟ بس یہ استثناء ہی ہے، شریعت میں جائز ہے اتنی شکل، دوسری شکل نہیں۔ بیع سلم کیا ہوتی ہے؟ بیع سلم یہ ہے کہ قیمت آپ پہلے ادا کر دیتے ہیں، پہلی بات یہ۔ دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مال ہوتا ہے نا، اس کا وزن اور اس کی ناپ یہ بھی پوری طرح سے آپ کو معلوم ہے۔ جو بھی مال اب میں خرید رہا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ میں نے قیمت پہلے دے دی ہے، اس قیمت کے بدلے میں وہ مال ہے، اس مال کا اتنا وزن ہے اور اس مال کے سلسلے میں اتنا اس کا ناپ ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں مدت جو ہے مہیا کرنے کے لیے مقرر ہوتی ہے، میں اتنے مدت میں اس کو آپ کو مہیا کر دوں گا، اتنا وزن ہوگا، اتنا جو ہے اس کا ناپ ہے اور یہ چیز ہے، یہ آپ کے علم میں ہے، لہذا قیمت آپ ادا کر دیں گے۔ اور مسئلہ یہ کہ میں مدت لے رہا ہوں آپ سے مہیا کرنے کے لیے اتنی، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ فروخت کرنے والا ہی اس کو پہنچائے گا، یہ بیع سلم ہے، لہذا اس کو جائز قرار دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس اعتبار سے کسی سبب کے تحت ہو سکتا ہے تاخیر ہو رہی ہے پہنچانے میں، مہیا کرنے میں، اور ایک آدمی کے علم میں ہے اتنی مدت میں یہ چیز مجھے پہنچے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا وزن یہ ہے اور اس کے ناپ کی طرح سے میری معلومات میں کہ اس کا ناپ اتنا ہے اور مقدار یہ اتنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رقم ادا کر دی گئی ہے، اور اس کے رقم کے مقابلے میں اتنی ہی چیز مجھے ملنی ہے، اور پہنچانا فروخت کرنے والے کا کام ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بیع سلم میں آتی ہیں، لہذا اس کو جائز قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے طعام، کھانے کی چیز، جنس جو ہے نا کھانے کی، وہ اصل میں لوہے کو جو ہے وہاں آپ نے ایک لوہے کی ایک زرہ کو یا لوہے کی ایک چیز کو گروی رکھ کر کے آپ نے کیا کیا، اسے لے لیا ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو ادھار کے باب میں رکھا ہے، لیکن اس میں بھی یہ کہ قیمت پہلے، مطلب یہ کہ قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، متعین چیز ہے، چیز آ گئی ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر بعض اہل علم نے یہ کہا کہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، چیز پہلے مل گئی، قیمت بعد میں ادا کی جا رہی ہے، یا قیمت متعین کر کے پہلے دے دی گئی، چیز بعد میں پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کھانے کی پہلے لے لی اور اس کے عوض آپ نے ایک چیز کو رکھا، قیمت اب اس کی ادا کی جائے گی۔ اس طرح سے بخاری میں یہی ایک روایت ہے، اس طرح سے بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ تعریف تو یہ ہے کہ پہلے قیمت ادا ہو، چیز بعد میں ادا کر دی جائے، لیکن وہ چیز جو ادا کی جا رہی ہے وہ متعین ہو، معلوم ہو اس کا وزن اور اس کی ناپ تول وغیرہ کی پوری کیفیت علم میں ہو، اور مدت متعین ہو، پہنچانے والا، فروخت کرنے والا اس کو پہنچائے۔ اب یہاں تو قیمت کا مسئلہ تھا، پہلے ادا ہو گئی، لیکن کبھی چیز پہلے ادا ہو گئی، قیمت بعد میں ادا کی جا رہی ہے، تو اس کی قیمت معلوم ہو، متعین ہو، اور ساتھ ہی ساتھ مہیا کرنے کی مدت مقرر ہو، اور پہنچانا کس کا کام ہے؟ جس نے لیا ہے، لہذا وہ پہنچائے۔ اس طرح سے چاہے چیز پہلے آئے، قیمت بعد میں ہو، چاہے قیمت پہلے ہو، چیز بعد میں ادا ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مدت متعین ہے اور شے جو مقرر ہے اس کا وزن، اس کا ناپ، یہ تمام چیزیں معلوم ہیں، تو یہ بیع سلم ہے۔ لہذا یہ جائز کی ایک صورت ہے ہمارے یہاں۔ ایسی جو صورت ہے، اس صورت کے علاوہ جو بھی صورتیں اپنائی جاتی ہیں وہ شرعاً درست نہیں۔ اسی بیع سلم کو بعض نے سلف بھی کہا ہے، بیع سلف، بیع سلم۔ تو یہ دوسرا ادب ہے، اس کو یاد رکھیں۔ جو منع کردہ چیزیں ہیں، اور منع کردہ چیزوں کی تجارت نہیں ہو سکتی، یا منع کردہ جو اصول ہیں ان سے رکنا ضروری ہے۔ تو ایسا آپ کسی چیز کے مالک نہیں، آپ کی ملکیت میں چیز آئی نہیں، آپ اس کی خرید و فروخت کریں تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں، سوائے بیع سلم کے۔ بیع سلم کو جائز قرار دیا گیا۔ تیسرا ادب کیا ہے اس سلسلے میں تاجروں کے لیے؟ تیسرا ادب یہ ہے کہ آپ حلال تجارت کر رہے ہیں، چیزیں بھی حلال ہیں، لیکن آپ جو اس کی نفع کی قیمت متعین کرتے ہیں نا، اس میں غلو سے کام لیتے ہیں، بہت زیادہ قیمت لگاتے ہیں آپ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو صرف مال سے محبت ہے، اسی لیے آپ اس قدر نفع رکھتے ہیں کہ سامنے والے آدمی کے لیے وہ نفع اور وہ چیز کا خریدنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ متوسط انداز سے یا درمیانی انداز کا نفع آپ رکھیے، اور یہ ثابت کیجئے کہ آپ مال کے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں۔ ورنہ حدیث کیا ہے؟ لا یرحم لا یرحم،
جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آپ رحم کا معاملہ کیجئے نا، انسانیت کا ثبوت دیجئے نا، محبت کا ثبوت دیجئے، نفع لیجئے آپ اتنا کہ سامنے والے کو بھی اس نفع کے علم میں آ جانے کے بعد تکلیف نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کا مسئلہ بھی آسانی سے حل ہو جائے۔ اس قدر آپ نے نفع رکھا ہے کہ لوگ آپ کا مال خرید نہیں پاتے ہیں۔ ایک وقت کے بعد ہوگا کیا؟ لوگ آپ کا مال نہیں خریدیں گے، آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ کہتے ہیں نا میرا مال میں چاہے جتنا لو، ویسے اصل میں شریعت کا اصول کیا ہے؟ مال آپ کا ہے، چاہے جتنا نفع لیں، لیکن یہ کہ انسانیت کا بھی تو تقاضا ہے نا کہ کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نفع بھی نہ لیں کہ اس نفع کے مقابلے میں ایک آدمی کے علم میں آ جائے کہ وہی چیز اتنے نفع میں دوسری جگہ سے مل رہی ہے، تو نقصان ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے اس اعتبار سے کل کو گاہک آپ کے پاس نہ آئے، اور بہت ممکن ہے پریشانی آپ کو اٹھانی پڑے۔ اور دوسرا یہ کہ ثابت ہو کہ آپ صرف مال سے مطلب رکھتے ہیں، نفع سے مطلب رکھتے ہیں، لوگوں سے ہمدردی آپ کے اندر نہیں ہے۔ اس حوالے سے لا یرحم کا معاملہ نہ ہو کہ اگر آپ رحم نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہمیشہ تاجروں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، میرا مال ہے اتنے پیسے کا، میں اس میں اتنا نفع لیتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ضرورت سے زیادہ نفع مناسب نہیں ہے۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس کو انسانیت سے محبت کم ہے، اور محبت سب سے زیادہ کس سے ہے؟ مال اور نفع سے محبت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اب یہ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا تو اس کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تیسرا ادب ہے جو بنیادی انتہائی اہم ادب ہے۔ چوتھا ادب کیا ہے؟ مال کو جھوٹی قسم کھا کر کے فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جھوٹی قسم کھا کر کے مال کو فروخت کرتے ہیں۔ قسم سے کہتا ہوں مجھے خود اتنا پڑا ہے، میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ زبان یہ کہتی ہے لیکن دل کہتا رہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہو آپ۔ کیا ضرورت ہے آپ کو ایسا کہنے کی؟ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ جو حق ہے حق پر مبنی بات بیان کیجئے، وگرنہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر آپ جھوٹ بول کر کے مال کو فروخت کرو گے تو ایسے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ مال بک جائے گا لیکن برکت نہیں رہے گی۔ تھوڑا فائدہ سچ بول کر کے اگر آپ کاروبار کرو گے اس مال میں خیر اور برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تھوڑا فائدہ دکھ رہا ہے لیکن ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، کوئی آفت آتی نہیں، کوئی مصیبت آتی نہیں، کوئی پریشانی نہیں آتی، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ۔ اور کیا چاہیے آپ؟ یہی تو اصل ہے کہ برکت اتنی ہو کہ ضرورتیں پوری ہوں، آفتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے آدمی محفوظ رہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ سچ بولیں گے، کاروبار میں، کام میں سچ بولیں گے۔ تو اس حوالے سے جھوٹ بول کر کے کاروبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ انہیں دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات بھی اللہ نہیں کریں گے، ان کو پاک بھی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ ان میں سے کون ہے؟ وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچتا رہتا ہے، پاک بھی نہیں کریں گے، بات بھی نہیں کریں گے، لا یکلمہم اللہ، دیکھیں گے بھی نہیں اللہ تعالیٰ اسے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ مال میں نفع کی جب اجازت ہے، فائدہ لینے کی اجازت ہے، سچ بول کر فائدہ لو نا، اور اللہ تعالیٰ جو مقدر کر رکھا وہ تو ملے گا آپ کو۔ جھوٹ بول کر کے آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایک تو جھوٹ بڑا گناہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ سامنے والے کو آپ جھوٹ بول کر کے اپنا مال بیچنا چاہتے ہیں، آپ کے مال سے برکت آپ اٹھا رہے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، جھوٹ بول کر کے کاروبار نہیں کرنا چاہیے، یا تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مال کو فروخت کرنے کے لیے کہ مال بک جائے کسی طرح سے، تو اس سے خیر و برکت مال سے نکل جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جھوٹ کی وجہ سے گناہ لازم آتا ہے، اور اس کا بڑا جو ہے آخرت میں برا انجام اس کا یہ ہوگا کہ اللہ بات نہیں کریں گے، پاک نہیں کریں گے، اور اس کو دیکھیں گے نہیں، عذاب علیم کا وہ شکار ہوگا نا۔ تو اس کے لیے اس کو یاد رکھیں، چوتھا ادب ہے یہ۔ 5واں ادب کیا ہے؟ آداب کتنے اچھے ہیں دیکھیے۔ 5واں ادب کیا ہے؟ تاجر، کاروباری گاہک کو دھوکہ نہ دے۔ کچا مال ہے سب نیچے چھپا دیا، اچھا مال ہے کہاں رکھا؟ اوپر رکھا، کچا مال نیچے، اچھا مال اوپر۔ اب اچھے مال کو دکھا کر کے کیا کرتا ہے؟ وہ کچے مال کی بھی قیمت اچھے مال کی جیسی لیتا ہے۔ گیا گھر پہ جا کر کے دیکھا تو نیچے پورا خراب ہے، اوپر اچھا مال۔ نبی نے دیکھا، اس کے بعد ایک تاجر سے کہا کیوں نہیں تم نے جو ہے کچے مال کو اوپر کیا ہے تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں
اس کے بعد خریدیں. اس کو نیچے ڈال کر کے اوپر اچھا ہوا خشک مال رکھ کر کے فروخت کرتے ہو، لہذا یہ دھوکہ ہے. لہذا عیب والا جو مال ہے نا، جو بھی عیب ہے، اس عیب والے مال کو عیب کے ساتھ واضح کرو. اس میں یہ خامی ہے، اس لیے اس کی یہ کمی ہے، اتنی رقم اس کی ہے، یہ پوری طریقے سے ٹھیک ہے، اس کی یہ قیمت ہے. تو عیب کو واضح کیجیے. آپ اس عیب کو واضح کیے بغیر اچھے مال کے ضمن میں یا اچھے مال سے متعلق کر کے برے مال کو آپ فروخت کرنے لگ جائیں تو یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے. لہذا مومن دھوکہ نہیں دیتا، تاجر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس طرح شریعت نے منع کر دیا ہے دھوکہ دینے سے. نقصان ہوگا نا آپ کے بھائی کا. جب آپ اپنا نقصان برداشت نہیں کر سکتے یا نہیں پسند کرتے تو دوسروں کا کیوں نقصان پسند کرتے ہو؟ وہ حدیث ہے نا، مومن کون ہے؟ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ خرید رہے تھے، کوئی خریدار اگر آپ کے ساتھ ایسا کرتا تو آپ کو پسند نہیں، تو پھر آپ دوسروں کو فروخت کرتے ہو ایسا کیوں کرتے ہو؟ ہر چیز واضح کیجیے. اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ خامی ہے، یہ خرابی. یہی چیز خریدتے وقت وہ بھی کرے گا تو آپ کے لیے بھی وہاں سے آسانی، یہاں ان کے لیے آسانی. تو اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی عیب دار چیز ہے، جس چیز میں بھی خامی خرابی واقع ہو گئی، لہذا اس کی خرابی کو واضح کر کے آپ اس کی تجارت کریں. اب وہ لینا ہو لے گا، نہیں لینا نہیں، اس کی اتنی قیمت متعین کریں. تو پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے اس تجارت میں خیر و برکت ڈال دی جائے گی اور یہ چیز آپ کے حق میں مفید ہے. تو بہرحال یہ 5 آداب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ہیں جو حرام کردہ ہیں، ان کی تجارت نہیں ہو سکتی. کچھ چیزیں ہیں جس کو منع کر دیا گیا ہے، آپ وہ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے تیسری جو چیز بیان کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ قیمت نفع کے طور پر رکھ کر کے ایسا جو ہے ثابت نہ کریں کہ مجھے مال سے محبت ہے، انسانیت سے نہیں. ایسا آپ نہیں کر سکتے. چوتھا یہ کہ جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال کو فروخت نہ کریں. اور پانچواں یہ ہے کہ اگر مال میں عیب ہے تو خریدار کو اس عیب سے آگاہ کریں، واضح کریں یہ عیب ہے، اس لیے اس کی یہ قیمت ہے. اور ایسا نہ کریں کہ اچھے مال کے ساتھ عیب والے مال کو چھپا کر کے اس کو دھوکے میں رکھ کر کے آپ اس مال کو فروخت کر دیں تو یہ آپ کے حق میں مناسب اور بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ 5 آداب آج کے درس میں بیان کیے گئے. مزید 5 آداب انشاءاللہ کل کے درس میں تاجروں کے لیے بیان کریں گے. تو اس طرح سے کل 10 آداب ہیں، اس کا لحاظ تاجروں کو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کے، رزق کے، برکتوں کے دروازے کھول دے. ہر آفت، ہر مصیبت، ہر بلا، ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام کی ترقی کے لیے دنیا میں جہاں جس انداز سے جو کوششیں ہو رہی ہیں، کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما. اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی سازشیں رچائی جا رہی ہیں، پروردگارہ ان سازشوں کو ناکام فرما دے. رب العالمین ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو، ہمیں تماموں کو درست عقیدے کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما. درست عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرما. موت کے وقت کی سختی، موت کے بعد کی پریشانی، قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے ہمیں نجات عطا فرما. جنت الفردوس میں ہم تماموں کو جگہ عطا فرما. عقیدے کی درستگی پر مر کر جتنے قبرستان پہنچ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. رب العالمین ہم تماموں میں یہاں جتنے بھی آج فجر کی نماز میں یہاں حاضر ہیں سب کے لیے خیر کے، رزق کے، برکتوں کے دروازے کھول دے. اس میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. جتنے قرض دار ہیں ان کے ادائیگی قرض کا انتظام فرما. مساجد سے جتنے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مسجدوں سے قریب کر دے. صوم و صلات کا انہیں پابند بنا دے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.